الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صبروا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، صبر لغت میں اپنے آپ کو روکنے کو کہا جاتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں صبر سے مراد یہ ہے کہ اپنے خیالات، جذبات، احساسات اور اپنی تمناؤں کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا اور دین پر قائم رہنا، یہ صبر کہلاتا ہے. صبر ایک بہت وسیع اصطلاح ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مصیبت کے وقت اپنے آپ کو روکنا ہی صبر ہے. ایسا نہیں ہے. صبر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے. آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ دین کا مترادف ہے. اس لیے ایک روایت میں صبر کو نصف ایمان کہا گیا. حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کی حالت بھی بڑی عجیب ہے. اگر اس پر کوئی تکلیف آتی ہے اور وہ صبر کرے تو پھر بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے اور وہ شکر کرے تو پھر بھی اس کے لیے خیر ہے. یعنی انسان کو نعمت کی حالت درپیش ہو یا اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے، دونوں حالتوں میں وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے. تو شکر بھی اس اعتبار سے صبر میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نعمت ملنے پر آپے سے باہر ہو جائے، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے، تو قرآن کریم کی اصطلاح میں اسے فخور کہا جاتا ہے. جیسے کچھ آیات کا مفہوم ہے کہ اگر ہم انسان کو کوئی تکلیف کا ذائقہ چکھائیں نعمت کے بعد تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ مایوس ہو جاتا ہے. اور اگر ہم وہ تکلیف اس سے ہٹا کر اس کو نعمت سے سرفراز کر دیں تو وہ پھر اترانے لگ جاتا ہے، یعنی اس نعمت کو ہضم نہیں کر پاتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مفہوم کے اعتبار سے شکر بھی ایک اعتبار سے صبر ہی کے مفہوم میں آتا ہے. تو گویا کہ صبر ایک ایسی اصطلاح ہے جو پورے کے پورے دین کا مترادف ہے. یہ ایک ایسی صفت ہے جس سے اللہ نے صرف انسان کو سرفراز فرمایا ہے. دنیا میں اللہ کی بہت مخلوقات ہیں. یہاں فرشتوں جیسی پاکیزہ مخلوق بھی ہے. فرشتہ اللہ کی بہت مکرم مخلوق ہے، لیکن اللہ نے اسے صبر کی صفت نہیں دی. حیوانات کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات دی ہوں گی. ان کو بعض حیوانات کو اللہ نے بے پناہ طاقت دی ہوتی ہے، انسان سے بہت زیادہ طاقت دی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی صبر سے محروم ہوتے ہیں. صبر اللہ نے صرف اور صرف انسان کو عطا کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، دین کی تعلیمات بھی دی ہے. تو اپنی عقل اور دین کی تعلیمات کو بروئے کار لاتے ہوئے جب وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنے نفس پر قابو حاصل کرتا ہے، تو ایسے انسان کو صابر کہا جاتا ہے. اور صابر کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے: انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کے دیتا ہے. جہاں دیگر نیکوکاروں کا اجر کسی حساب کے تحت دیا جائے گا، تو وہاں صبر کرنے والے کا اجر اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی پیمانے کے اور بغیر کسی حساب کے اپنی قدرت اور اپنی مشیت، اپنی رحمت کے مطابق اس کو عطا کرے گا. صبر کے مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کی معروف قسم ہے کہ ناگوار حالات کے اوپر صبر کرنا. اس حالت سے ہم سب واقف ہیں. یاد رکھیے، دنیا میں انسان پر طرح طرح کی حالات آتے ہیں. قرآن کریم میں ارشاد ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. کبھی ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی ہم تمہارے پھلوں میں کمی کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے،
کبھی ہم تمہاری جانوں میں کمی کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، یعنی طرح طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا، اور اس آزمائش میں کامیاب وہ ہوگا جو کہ آزمائش کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اور مصیبت کے اول درجے میں، اول وہلے میں، پہلے مرحلے میں جو اپنے آپ پر قابو حاصل کرتا ہے وہی در حقیقت صابر کہلاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے بچے کی روح قبض کر لیتا ہے، یعنی کسی کی اولاد انتقال کر جاتی ہے، تو جب فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتا ہے جی ہاں۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل اس سے چھین لیا؟ وہ کہتا ہے کہ جی ہاں۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کا رد عمل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو واقف ہے کہ بندے نے کیا کیا، لیکن اللہ فرشتے کی زبان سے سننا چاہتا ہے، کیونکہ فرشتے وہ ہیں جنہوں نے انسان کی تخلیق کے وقت انسان کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا کہ یا اللہ یہ تو خون ریزی کرے گا، یہ تو فتنہ فساد کرے گا، تو آپ کیوں ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کی زبان سے سننا چاہے گا کہ یہ بتاؤ کہ اس سخت ترین تکلیف کے وقت میرے بندے کا رد عمل کیا تھا؟ تو فرشتہ کہے گا کہ یا اللہ اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور اس نے یہ جملہ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک بڑا گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، یعنی حمد کا گھر، اللہ کی تعریف کرنے والے کا گھر۔ تو یہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے جو کہ مصیبت کے اول مرحلے میں، ابتدائی لمحات میں صبر کر لے۔ جو ابتدا میں صبر نہ کرے، شروع میں رونا پیٹنا کرے اور بعد میں وقت کی گرد اس کے زخم پر مرہم رکھ دے، تو ایسے آدمی کو صابر نہیں کہا جاتا۔ صابر وہ ہوتا ہے جو مصیبت پہنچتی ہی ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو کر دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا بیمار تھا اور اس کی آخری سانسیں شروع ہو گئی۔ حضرت زینب نے کسی کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور درخواست کی کہ ابا جان ذرا گھر تشریف لے آئیے، میرا بیٹا اپنی آخری سانسوں میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام لانے والے سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جا کر زینب سے کہو کہ ان للہ ما اخذ، کہ جو اللہ نے لیا ہے وہ اللہ ہی کا ہے، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور اگر وہ عطا کرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، اور ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، صبر کرو اور اس صبر پر اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ تو آپ نے پیغام لانے والے کو یہ فرمایا اور اپنی بیٹی کو پیغام بھجوایا۔ جب بیٹی کو پیغام ملا تو اس نے پیغام لانے والے سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر قسم دیجئے اور درخواست کیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا نواسا آپ کی گود میں رکھا گیا، حضرت زینب کا بیٹا، اور وہ اس وقت آخری سانسوں میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس نواسے کی یہ صورتحال دیکھی تو آپ علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں ڈال دیتا ہے تو یہ اس رحمت کا اثر ہے۔ یعنی ایک طرف تو جانے والے کا حق ہے کہ اس کا غم منایا جائے، دوسری طرف اللہ کا حق ہے کہ غم اسی طریقے سے منایا جائے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے۔ یہی طرز عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے رخصتی کے وقت بھی تھا، اور اس وقت بھی جب آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے۔
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دنیا میں جب آپ کو ناگوار حالات درپیش ہوں تو ان ناگوار حالات میں اپنے آپ پر قابو پانا اور اللہ تبارک و تعالی سے اجر کی امید رکھنا، یہی ایک بندہ مومن کا شیوہ ہے۔ اور کسی بھی صاحب اولاد کے لیے دنیا میں اولاد کے غم سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا، اولاد کی آزمائش سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء گزرے ہیں اور ہر پیغمبر پر مختلف حالات آئے ہیں، ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا، تند اور تیز جملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تک تبلیغ فرمائی اور قوم نے جواب میں ایسے ایسے جملے کہے جو کہ انسان کا کلیجہ پھاڑ دیتے ہیں۔ ایک جملہ قرآن کریم نقل کرتا ہے کہ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ قوم پیغمبر سے کہتی ہے، قوم کے جو بڑے سردار تھے، عیاش لوگ تھے، وہ پیغمبر سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اب پیغمبر ان حالات پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صبر کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ یا قوم لیس بی ضلال، اے قوم میں گمراہی میں نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو تمہاری طرف بھیجا گیا اللہ کا پیغمبر ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہاری ہمدردی کرتا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اسی طرح کا جملہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے جو حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا۔ ان کی قوم نے کہا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، کہ اے ہود ہم تو تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو پیغمبر صبر کا دامن پکڑتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا قوم لیس بی صفاحہ، اے میری قوم میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں، میرے اندر بیوقوفی نہیں ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جو تمہاری طرف آیا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر سخت آزمائش آئی، اولاد جاتی رہی دنیا سے، مال جاتا رہا، صحت جاتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی جسم پر کوئی ایسی بیماری آئی تھی کہ صرف ان کی زبان اور دل سلامت رہا تھا، باقی ان کا جسم پورا اسی بیماری کی زد میں آ گیا تھا۔ اس بیماری کی تفصیلات موجود نہیں ہیں صحیح روایات میں، جو بھی تھی لیکن کوئی سخت بیماری تھی۔ اس بیماری کی حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ صبر کیا کہ قرآن کریم خود ان کی تعریف کرتا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، کہ ہم نے اپنے اس بندے کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، کیا خوب بندہ ہے وہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی تعریف کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ترین حالات آئے، آپ کے دروازے پر گندگی پھینکی گئی، آپ کے گھر کے صحن میں گندگیاں پھینکی گئی، آپ کے گھر میں جب ہانڈی پکتی تھی تو ہانڈی کے اندر وہ گندگی ڈالتے تھے، جب آپ گھر کے صحن میں نماز پڑھتے تھے تو حالت نماز میں آپ کے پڑوسی تاک تاک کر آپ کے اوپر غلاظتیں پھینکنے کی کوشش کرتے تھے۔ عین حرم میں حالت سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر ایک بدبخت نے اونٹ کی گندگی لا کر رکھی۔ ایک مرتبہ آپ نماز کی حالت میں تھے، ایک بدبخت نے آپ کے مبارک گردن میں چادر ڈال کر اس کو بل دینا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک کو سخت تکلیف پہنچائی۔ ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ کے مبارک سر پر کسی نے مٹی پھینک دی۔ اسی طرح خاک آلود حالت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، گھر میں آپ کی معصوم صاحبزادیاں تھیں، ایک معصوم صاحبزادی اٹھتی ہے، آپ کے سر مبارک کو دھوتی ہے اور روتی ہوئی جاتی ہے، سر بھی دھو رہی ہے اور روتی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ اے بیٹی رو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے والد کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو وہ کون سے ناگوار حالات نہیں تھے جو پیغمبروں پر نہیں آئے؟ ہر قسم کے ناگوار حالات اللہ کے پیغمبروں پر آئے ہیں، لیکن پیغمبروں نے اس کے جواب میں جو رد عمل دیا ہے، جو ہمیں سمجھایا ہے، وہ صبر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صبر کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ جب انسان پر زندگی میں کوئی سخت وقت آئے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو،
جسمانی اعتبار سے ہو، گھر میں کسی وجہ سے کوئی تکلیف آئے تو اس وقت اپنے آپ پر قابو پانا یہی مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ دنیا میں انسان کو شیطان اکساتا ہے، انسان کے اندر لذتیں ہیں، خواہشات ہیں، خواہش آپ کو کسی ایک راستے کی طرف لے کر جائے گی، اللہ تعالیٰ کا حکم کوئی اور ہوگا۔ خواہش آپ سے کہے گی کہ یہ مال تمہیں اگرچہ ناجائز راستے سے ملتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حاصل کر لو، تمہارا فائدہ ہے۔ اب اس وقت اپنے آپ پر قابو پانا یہ صبر کی دوسری قسم ہے، جسے ہم کہتے ہیں صبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہی کی ایک قسم ہے۔ صبر کی تیسری قسم کو ہم کہتے ہیں صبر علی الطاعات، کہ اپنے آپ کو عبادات پر برقرار رکھنا۔ بسا اوقات انسان کا دل نہیں چاہتا عبادت کرنے کو، نماز پڑھنے کو، نوافل پڑھنے کو، تلاوت کرنے کو۔ اب ایسے حالات میں اپنے آپ پر جبر کر کے اپنے نفس کو عبادات پر مجبور کرنا، یہ بھی صبر ہی کی ایک قسم ہے۔ جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کا خاص اجر اس کے لیے ہے جو باوجود تنگی اور نفسانی کراہت کے اپنے آپ کو وضو پر مجبور کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی تنگ اور تاریک راستوں سے گزر کر اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بشارت کا اعلان کیا ہے کہ ایسے بندے کے لیے بشارت کا اعلان ہے، اسے خوشخبری سنا دو۔ تو اپنے آپ کو عبادات پر ثابت قدم رکھنا یہ بھی صبر ہی کی ایک قسم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام رات کو قیام اللیل ادا فرماتے تھے، اور بسا اوقات اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، اور نماز کی حالت میں، لمبی نمازوں کی حالت میں آپ کے سینہ اطہر سے آوازیں آتی تھی خشیت کی وجہ سے۔ بسا اوقات کوئی آیت پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی، اور آپ حجرہ شریفہ میں قیام اللیل کے دوران اس آیت کو بار بار دہرایا کرتے۔ باہر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اس آیت کو سماعت کیا کرتے تھے۔ تو یہ قیام اللیل کا آپ کا معمول تھا، اور اس معمول کو کبھی آپ نے ترک نہیں کیا، نہ سفر میں ترک کیا، نہ حضر میں ترک کیا۔ یہاں تک کہ بدر کا معرکہ جو کفر و اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور ظاہر ہے کہ ایک سخت مرحلہ درپیش تھا، تو بدر کے معرکے کے دن کی جو پہلی رات تھی، اس رات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کے اپنے معمول کو ترک نہیں فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے قیام اللیل کے معمول کو پورا فرما رہے تھے، دیگر تمام لشکر آرام کر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے معمول کو پورا فرما رہے تھے۔ تو یہ انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حصہ یہ درس دیتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں لیکن اپنے آپ کو عبادات پر کاربند رکھنا مستقل مزاجی کے ساتھ، یہ بھی صبر ہی کی ایک قسم ہے۔ روزہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر اور روزہ یہ آپس میں مترادف ہیں۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ صبر کا لغوی مطلب اپنے آپ کو روکنا ہے، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کا مطلب بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ روزے میں انسان کیا کرتا ہے؟ سارا دن حلال چیزوں سے بھی بچتا ہے، حلال کھانا ہے اس سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، حلال پینا ہے اس سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، حلال ازدواجی تعلقات ہیں اس سے اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ تو صوم میں بھی بعینہ وہی مفہوم پایا جاتا ہے جو صبر میں پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو صبر کا مہینہ قرار دیا ہے۔ رمضان کے بارے میں دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ صبر کا مہینہ ہے، دوسرے جملے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ مہینہ اپنے آپ پر قابو پانا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کو سیکھنے کا مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے گناہوں سے رکنا، اپنے نفس کو عبادات پر مجبور کرنا، یہی یہ مہینہ انسان کو سکھاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات ذرا
طبیعت میں نشاط ہوتا ہے تو لوگ لمبے لمبے نوافل شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں، اچانک دین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے تو وہ شوق سے ہوا نکل جاتی ہے اور پھر دوبارہ انسان واپس اپنی پرانی زندگی کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ یہاں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم تربیت کے اس مرحلے سے اپنے آپ کو گزارتے نہیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے۔ مقصود یہی ہے کہ انسان اس مہینے میں اپنے نفس پر ایسا قابو پانا حاصل کرے کہ پھر وہ گناہوں کے بھی قریب نہ جائے اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو عبادات پر کاربند رہنا سکھا دے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ پہلے عشرے میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، شوق ہوتا ہے، شوق ہمیشہ نیچے آتا ہے، انسان کی فطرت ہے، ابتداء میں شوق ہوتا ہے، آہستہ آہستہ شوق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں بندہ مومن کا امتحان ہے، جب آپ کا شوق ہے اور شوق نے آپ کو کھڑا کیا ہے تو وہاں اللہ کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا جو انسان کا حظ ہے، یعنی اس کی جو لذت ہے، وہ بھی کار فرما ہوتی ہے۔ حقیقی عبادت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی طبیعت میں نشاط نہ ہو، دل نہ کر رہا ہو، اور اس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں۔ یہی بندہ مومن کا حقیقی امتحان ہوتا ہے اور یہی ہم نے رمضان میں سیکھنا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پابند کرے کہ جو بھی ہو لیکن رات کو قیام اللیل میں بہر صورت شریک ہونا ہے، چاہے جماعت کے ساتھ ہو یا گھر میں اپنے طور پر ہو۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ رمضان میں دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں، ایک دن کا روزہ ہوتا ہے اور ایک رات کا قیام ہوتا ہے۔ احادیث میں بھی ان دونوں کا ذکر ہے، ایک طرف روزے کا ذکر ہے کہ جس نے روزہ رکھا نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے، اور یہی الفاظ قیام کے لیے ہیں کہ جس نے رات کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے۔ جیسے شفاعت روزہ کرتا ہے ویسے شفاعت قرآن کریم کرتا ہے۔ تو گویا رمضان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک دن کا روزہ ہے اور ایک رات کا اللہ کی بارگاہ میں قیام ہے۔ اگر کوئی آدمی ان میں سے ایک سے محروم رہ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رمضان کے پورے جو پروگرام ہے اللہ کا اس پہ وہ عمل نہیں کر پایا۔ دن کو روزہ تو لوگ رکھ لیتے ہیں لیکن رات کے قیام میں وہ اپنے آپ کو ناکام کروا دیتے ہیں کہ نہ دوسرے کے پیچھے قیام کرتے ہیں نہ خود قیام کی توفیق ہوتی۔ حدیث میں قرآن کریم کے بارے میں آیا ہے کہ قرآن کریم شفاعت کرے گا ان الفاظ کے ساتھ کہ اے میرے پروردگار، اس بندے نے میری وجہ سے اپنی نیند خراب کی تھی، لہٰذا آپ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ گویا کہ رات کا اتنا قیام مقصود ہے کہ انسان کے نیند کے معمول پر خلل آنے لگ جائے۔ جیسے ہم دن کو اپنے معمولات خراب کرتے ہیں اللہ کے لیے، دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے، صبح ناشتہ نہیں کرتے، دن بھر پانی نہیں پیتے، حلال چیزوں سے گریز کرتے ہیں، اپنے معمولات خراب کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور اس کے بدلے میں روزہ شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ یا اللہ یہ دن بھر میرے لیے پابندیاں برداشت کرتا تھا، آپ اس کے حق میں میری شفاعت قبول کیجیے۔ تو جیسے ہم دن بھر اپنے معمولات کو روزے کے لیے خراب کرتے ہیں اور اس پر اللہ سے اجر کی امیدوار ہوتے ہیں، ایسے ہی رات کو جو نیند کا معمول ہے وہ بھی ہم نے قرآن کریم کے لیے رمضان میں خراب کرنا ہے تاکہ کل کو قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں انہی الفاظ کے ساتھ ہماری شفاعت کرے کہ اے پروردگار، تیرا یہ بندہ رات کو سوتا نہیں تھا، یہ میرے لیے اپنی نیند خراب کرتا تھا، لہٰذا آج آپ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرمائی۔ تو رمضان بنیادی طور پر اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو صبر سکھائے۔ رمضان کا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ روزے کا مقصد تقوی ہے، اور صبر کے بارے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں مصیبت کی حالت میں، تنگی کی حالت میں، آگے فرمایا کہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ یعنی جو آدمی روزہ رکھتا ہے، نمبر ایک، نمبر دو اپنے آپ پر قابو پانا سیکھتا ہے، اور قابو پانے کی تفصیل میں نے عرض کر دی کہ مصیبت کے وقت بھی اپنے آپ پر قابو پائے، جب نفس گناہ کی طرف مائل کرے تو اپنے آپ پر قابو پائے، اور جب عبادت کی باری آئے اور نفس دائیں بائیں بہانے کرے تو انسان اپنے آپ پر قابو پا کر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دے۔ یہ صبر کا پورا مفہوم ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو آدمی اس طریقے سے صبر کرتا ہے تو اولئک هم المتقون، تو یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ اگر متقی بننا ہے اور رمضان کے حقیقی مقصد کو حاصل کرنا ہے تو جہاں روزہ رکھا جاتا ہے
وہاں صبر کے اس وسیع مفہوم پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ جب روزے کو صبر کے ساتھ ملایا جائے تو پھر جا کر انسان رمضان کے حقیقی مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔